گفتگو کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے جناب امتیاز عالم صاحب کو، معروف دانشور ہیں اور ساؤتھ ایشیا فری میڈیا ایسوسی ایشن کے روح رواں ہیں۔ ان کے ساتھ ہیں جناب طارق فاطمی صاحب، سابق سفیر ہیں، اخبارات میں آپ ان کے مضامین پڑھتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہیں جناب انصار عباسی صاحب، ایڈیٹر انویسٹیگیشنز دی نیوز۔ امتیاز عالم صاحب، یہ جو ایک پیپلز پارٹی کے اندر ایک وزارت عظمیٰ کے مسئلے پر اختلاف رائے سامنے آیا ہے، اب کافی میڈیا میں اس کو ہائپ مل رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایشو اب ختم ہو گیا کہ جو بھوربن کا اعلان نامہ ہے، جو کہ بنیادی طور پر پارلیمنٹ کی صدارتی محل کے مقابلے میں اسرشن اور نابری کی بات ہے کہ اعلان جنگ کیا ہے، اور اس کے پیچھے پاکستان کے عوام کی اکثریت کی سپورٹ ہے، اور اب ایک صورتحال یہ تھی کہ جو تدریجی جو تبدیلی آ رہی تھی اس کے فریم ورک کے اندر صدر مشرف بھی رہے، جمہوریت بھی رہے، 12ویں ترمیم بھی رہے، اور کچھ پرائم منسٹر کے پاس بھی کچھ آ جائے، اس طرح کے ایک آپشن میں مخدوم صاحب ایک سوٹیبل امیدوار تھے۔ لیکن جب یہ اتحاد ہوا ہے دو مین اسٹریم پارٹیز کا، اور انہوں نے ایکا کیا ہے پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے اور خود مختاری کے لیے، اور اس میں پہلا مدعا ہی انہوں نے اٹھا لیا ہے وہ جو 3 نومبر سے اس ملک میں بہت بڑے کشاکش کا باعث بنا ہوا ہے، تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ مخدوم صاحب کا کوئی چانس نہیں ہے اس کولیشن میں، انہیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ جہاں تک پیپلز پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، پیپلز پارٹی ایک پرسنالٹی کلٹ کی گرد بنی ہوئی پارٹی ہے جسے اب انہیرٹ کر رہے ہیں آصف علی زرداری۔ پیپلز پارٹی میں فیصلے کی جو قوت محرکہ وہ یہی ہے، اس میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی میں اس میں گروہ بندی ہوگی یا کچھ اور سلسلہ ہوگا۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اب کولیشن بھی چلانی ہے۔ کولیشن کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک حساب سے مخدوم صاحب مناسب بھی تھے کہ نرم گو آدمی جو تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ کر سکے، جو سمجھوتا کر سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم وہی ہوگا، کوئی طاقتور وزیر اعظم نہیں ہوگا، کیبنٹ پاورفل ہوگی، اور اس کے اوپر یہ 2 لیڈر بیٹھ کر مینڈیٹ دیں گے باہر سے۔ لیکن ساتھ ہی ایک اور تضاد ہے کہ اس اسمبلی کی ضرورت ہے کہ اس کا وزیر اعظم فلی چیف ایگزیکٹو ہو، اس کے بعد مکمل انتظامی اختیار ہو، جبکہ کولیشن کا تقاضا ہے کہ وہ کابینہ کے تابع ہو۔ تو یہ کیسے ہوگا کہ کابینہ کے ناطے سے وہ کمزور ہو یا معاملہ ایک طرح کے برج کا کام کرے، اور صدارتی محل کے مقابلے میں وہ زیادہ اپنی طاقت کا اظہار کر سکے اور وہ حاصل بھی کر سکے۔ یہ اس کے اندر ایک تضاد کی کیفیت ضرور ہے۔ طارق فاطمی صاحب، خواجہ محمد آصف صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما، انہوں نے فرمایا کہ امین فہیم صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں اور اس لیے کولیشن کا چلنا جو ہے وہ مشکل ہو سکتا ہے۔ اس رائے سے آپ اتفاق کریں گے، اختلاف؟ اگر خواجہ آصف صاحب کی یہ ایلیگیشن چارج جو ہے وہ درست ہے اور اس میں صداقت ہے، تو کوائٹ آبویس ہے کہ یہ ایک ایسی میجر کانٹرڈکشن تھی جس کے ساتھ آپ حکمرانی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اگر الیکشن کی ریزلٹس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مشرف صاحب کی پالیسی اور پرسنالٹی پر یہ ایک ریفرنڈم تھا، تو کوائٹ آبویس ہے کہ پارلیمنٹ اور آرمی ہاؤس اس کی کانٹرڈکشن جو ہے، اس کی ریزولوشن جو ہے، اس میں مخدوم صاحب فٹ ان نہیں کرتے ہیں، دیر از نو وے۔ اور یہ بھی کلیئر ہے کہ اگر اس پارلیمنٹ نے عوام کی خواہشوں کو اور ان کے جذبات کی نمائندگی نہیں کر سکے تو بہت ہی جلد ایک فیلنگ آف ڈس ایلوژنمنٹ پیدا ہو جائے گا۔ اعتزاز احمد صاحب کے اسٹیٹمنٹ سے اور باقی جو لائرز ہیں ان کے لیڈروں کے اسٹیٹمنٹ سے صاف پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے دے ہیو پلیس پارلیمنٹ اور نوٹس کہ جی وی ول بی واچنگ یو ویری کیئرفلی، آپ کے پاس جو مینڈیٹ دیا گیا ہے عوام کی طرف سے، اس مینڈیٹ کی فلفلمنٹ اچیومنٹ جو ہے، اس کی بیرومیٹر جو ہے، اس کے ججز جو ہیں وہ ہم ہوں گے، کیونکہ ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ مینڈیٹ کی ایگزیکیوشن کے کیا میجر پوائنٹس ہے، اور اس میں ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، ریسٹوریشن آف ججز ہے، انڈیپینڈنٹ وغیرہ ہے، میڈیا ہے جس پر زرداری صاحب نے آلریڈی ذکر بھی کیا ہے کہ پیمرا آرڈیننس کو وہ یہ تو نلیفائی کریں گے، امینڈ کریں گے۔ اس لیے ان حالات میں میرا یہ خیال ہے کہ
ایسے کسی فگر کو بننا پڑے گا پرائم منسٹر جس کی کم از کم پوزیشن جو ہے اس میں کوئی ایلیمنٹ آف کمپرومائز نظر نہیں آتا ہو آرمی ہاؤس سے.